اسلام نے قربانی پیش کی، جس کی بولیے نا تھوڑا سا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. تو آپ چھری تو چلائی لیکن چھری چلی نہیں، مشیت الہی نہیں تھی، قدرت الہی نہیں تھی، اللہ کی منشا، اللہ کی رضا، اللہ کا حکم نہیں تھا. ابراہیم نے چھری چلائی لیکن بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا. حضرت امام علی مقام امام حسین نے علی اصغر کو گود میں پکڑا ہوا ہے، تو شاخہ تیر لگا، گردن کٹ گئی. جب گردن کٹی تو آواز لگی یا جدہ ہو یا ابا ہو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اے پیارے نانا محترم، اے جد امجد، اے پیارے ابو جان ابراہیم، آپ نے تو اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا لیا تھا میرے رب نے. دیکھو حسین کی قربانی، دیکھو حسین نے اس پر چھری چلا دی، اپنی گردن راہ خدا میں قربان کر دیا. ابراہیم سے کہا ہے پیارے نانا محترم دیکھیے ذرا، آپ کا اسماعیل آپ کا بیٹا تو بچ گیا تھا، لیکن حسین کی قربانی اللہ کو قبول ہے، اللہ کو منظور ہے. تمہاری قربانی بھی قبول تھی، لیکن تمہاری قربانی کا فدیہ جنت سے دبا آیا تھا، مہنگا آیا تھا، وہ بکرا آیا تھا. لیکن اے پیارے ابراہیم، دیکھیں میرے رب نے میرے ساتھ کتنا پیار کیا. میری ذات اور میری جان اور میری اولاد اللہ کو کتنی پیاری ہے کہ میری ذات پر بھی اور میری اولاد پر بھی چھریاں چل گئی. اللہ نے میرے خاندان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی. اور یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذکر حسین کیوں باقی ہے، ذکر حسین کیوں کرتے ہو؟ ارے ذکر حسین ہم کیوں نہ کریں؟ آپ کا بچہ، ہمارا بچہ، ہمارے خاندان کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ وہ قرآن پڑھتا ہے مسجد کے امام سے، مسجد کے قاری سے، مدرسے کے استاد سے، اسکول کے ٹیچر سے، محلے کی کسی آپی سے پڑھتا ہے قرآن، تو اس کی شان کا اندازہ بھی لگانا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے. ارے ہمارے بچے کسی دنیا دار سے قرآن پڑھیں تو ان کی شان اور ان کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے، ان کو سلام کیا جاتا ہے. اس حسین کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس نے قرآن مصطفیٰ سے پڑھا تھا، جس نے قرآن مصطفیٰ سے پڑھا تھا. اس کا ذکر کیسے مٹایا جا سکتا ہے، کیسے مٹ سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اب سر حسین کاٹ دیا گیا، خاندان رسول کو ذبح کر دیا گیا. کنبہ مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، خاندان رسالت کا یہ گلشن، یہ باغ، یہ چمکتا ہوا چمنستان کرم کی چمکتی دمکتی مہکتی کلیاں کاٹ دی گئی، بکھیر دی گئی، اجاڑ دیا گیا. لیکن خدا کی قسم یزیدی لشکریوں میں سے آواز آ رہی تھی، ارے دیکھو یہ حسین کا کیسا سر ہے، یہ سر کٹ جانے کے بعد بھی سارے سروں سے بلند و بالا ہے. یزید تخت بچا کے بھی فانی ہو گیا، یزید تخت بچا کے بھی، تخت کے اوپر بیٹھ کر بھی فانی ہو گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا. حسین اپنا خطبہ، اپنا خانوادہ اللہ کی راہ میں کٹا کے بھی، اپنی گردنیں رب کے حضور پیش کروا کے بھی زندہ ہوتا بھی اور باقی اور جاوید رہا. آج جگہ جگہ حسین کے نام کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، حالانکہ بات تو یہ تھی کہ سر کٹا کے بھی حسین زندہ رہا اور قرآن پڑھتا رہا. اور یزید جس نے تخت بچایا، حکومت کو بچایا، اس کا نام و نشان تک آج کہیں بھی باقی نہیں ہے. جب امام علی مقام امام حسین کا سر انور تن مبارک سے جدا کیا گیا، امام پاک کے سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا، خون بہ رہا تھا، اور صرف جسم سے خون نہیں بہ رہا تھا. اٹھائیں سوائے کے مور کا کتاب میں آپ کو دکھاؤں گا، موجب الصحابہ کتاب اٹھائیں میں آپ کو دکھاؤں گا، اسی طرح سیر الصحابہ دکھائیں، دیگر تمام کتابیں، آداب النبلاء، امام جلال الدین سیوطی کی، امام طبرانی کی، امام بیہقی کی، ساری کتابیں اٹھا کے دکھائیں. کوفہ کے اندر، شام کے اندر، دمشق کے اندر، فلسطین کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر، حتیٰ کہ جہاں جہاں کائنات کے اندر جس جگہ سے بھی دنیا والوں نے پتھر اٹھایا، نیچے سے تازہ خون نکل رہا تھا. اور لکھتے ہیں تاریخ دان، مورخ لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے اندر ایک سرخی ہوتی ہے، دیکھیے کبھی؟ بولیں ہیلو، سورج کے اندر سرخی ہوتی ہے، کبھی دیکھیے؟ اور جب شام کے وقت سورج ڈھلتا ہے
ہوتی ہے. یہ سرخی کب سے شروع ہوئی؟ خدا کی قسم میں پر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ سورج پہلے چمکتا ہوا بھی سفید ہوتا تھا، جب غروب ہوتا تب بھی سفید ہوتا تھا. جس دن امام حسین کے سر کو کاٹا گیا اس دن سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک سورج طلوع ہوتے وقت بھی سرخ ہوتا ہے، غروب ہوتے وقت بھی سرخ ہوتا ہے، طلوع ہوتے وقت بھی سرخی مائل ہوتا ہے. عربی میں اس کو شفق کہتے ہیں. جب سورج طلوع ہوتا ہے تب بھی سورج کی سرخی بتاتی ہے کہ سورج آج بھی غم حسین منا رہا ہے، سورج آج بھی حسین کا غم منا رہا ہے. اور جب سورج غروب ہوتا ہے، ڈھلتا ہے، جب شام ہوتی ہے تب بھی سورج کے اندر وہ سرخی ہوتی ہے، وہ رنگت ہوتی ہے، وہ زرد رنگ کا، اورنج رنگ کا ایک خاص قسم کی سرخی مائل رنگ ہوتا ہے. وہ یہ رنگ بتا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں حسین تو دنیا سے شہید ہو گئے، دنیا والے حسین کا غم منائے نہ منائے، سورج آج بھی حسین کی قربانی کو سلام پیش کر رہا. اللہ اکبر. امام حسین سجدے میں سر کٹایا ہوا آواز آ رہی تھی، اس پیاسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر علی شیر، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی بہت سجدے کیے لیکن اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے. دستے قاتل نے سر حسین کو کاٹا، اس کے بعد جب سر کٹ گیا تو آسمان کے اوپر خون کے ساتھ ایک عبارت لکھی گئی، آسمان کے اوپر خون کے ساتھ عبارت لکھی گئی. دیکھیں حدیث کی کتابیں، روایت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، شام کربلا مولانا شفیع قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آسمان کے اوپر یہ عبارت لکھی گئی، اَدَلْجُ أُمَّةٌ قَتَلَتْ حُسَيْنًا شفاعت جدہ یوم الحساب. عربی زبان کے اندر خونی قلم کے ساتھ، خونی روشنائی کے ساتھ آپ میں کچھ لکھتے ہیں تو ریگ ٹیپ کے ساتھ لکھتے ہیں، روشنائی کے ساتھ لکھتے ہیں، نیلے رنگ کی یا کالے رنگ کی سیاہی کے ساتھ لکھتے ہیں. قربان حسین تیری عظمت کو سلام. جب تیرا سر کٹا، جب تیرے سر سے خون نکلا تو آسمانوں کے اوپر اللہ نے اپنے دستے قدرت سے، اپنی کرم نوازی سے، اپنی شایان شان خون کے کرم سے خونی رنگ کے ساتھ لکھا اَدَلْجُ أُمَّةٌ قَتَلَتْ حُسَيْنًا. وہ گروہ، وہ لوگ جنہوں نے حسین کو شہید کیا، جنہوں نے حسین کو قتل کیا، شہید کیا، فرمایا شفاعت جدہ یوم الحساب. کیا وہ قیامت والے دن اپنے حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ شفاعت مصطفیٰ سے محروم رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ اگر زمین کا کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو پتھر میں سے تازہ خون نکلتا. یہ اس بات کی نشانی تھی ارے لوگوں زمین کے اوپر بھی حسین کا غم منایا جا رہا ہے اور آسمانوں کے اوپر بھی حسین کا غم منایا جا رہا ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جب سر کٹ گیا اور جب اس صحابہ کے اندر امام حاکم نے اپنی مستدرک کتاب کے اندر، یہ میں ریفرنس کوٹ کرتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو ایک لفظ پر بھی، اور اسی طرح امام طبرانی نے بیہقی کے اندر لکھا ہے کہ ابن زیاد یزیدی لشکریوں میں سے ایک نے امام حسین کے ہونٹوں میں چھڑی ماری. جب سر کٹا ہوا تھا نا تو چھڑی پکڑ کر امام حسین کے ہونٹوں پہ ماری تو وہاں ایک صحابی رسول موجود تھا حسینی لشکر میں سے. اس نے کہا ارفع هذا القتیب ان ارى هذا الشفتین فلبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے بدبخت کافر نہیں کتا، ہٹا دے اپنی چھڑی کو. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کو حسین کے لبوں کو چومتا ہوا دیکھا ہے، حسین کے ہونٹوں کو چومتا ہوا دیکھا ہے، بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. ارفع هذا القتیب، اپنی یہ اسٹک، اپنا یہ ڈنڈا، اپنا یہ سوٹا ہٹا دو. میرے نبی کے غلاموں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کربلا میں واقعہ پیش آیا، اس کے بعد لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، لاشوں کو پامال کیا گیا، روندا گیا گھوڑوں کے نیچے. جب گھوڑوں کے نیچے روندا جانے لگا تھا تو حضرت سیدہ طیبہ امام حسین کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، انہوں نے کربلا کے میدان میں، اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی سیدہ حفصہ نے، حفصہ تو موجود نہیں تھی وہاں پہ، سیدہ حفصہ یہ پنڈت پاک سیدہ زہرا کی نوکرانی ہے، اور سیدہ زینب والی روایت اتھینٹک ہے. سیدہ زینب نے جب گھوڑے لاشوں کے اوپر دوڑائے جانے لگے تو آواز لگائی یا ابا الحارث تعال، اے
کمینے بدبخت میرے بھائی میرے ویر حسین کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اے شیر جہاں کہیں بھی ہے جنگل میں سے آؤ۔ یہ شیر امام حسین نے بچپن میں پالا تھا، ابو الحارث اس کا لقب تھا، تو پھر اس کو آزاد کیا گیا۔ اس کی بڑی لمبی سٹوری ہے، بڑی لمبی روایت ہے، یہ اس موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ تو بہرحال کربلا کے میدان میں حضرت سیدہ زینب نے آواز لگائی، یا ابو الحارث تعال، اے ابو الحارث، اے حسین کے پالے ہوئے شیر، آؤ میرے ویر میرے بھائی حسین کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ وہ شیر جہاں کہیں بھی تھا، جنگلوں میں تھا، جدھر بھی تھا، وہ دوڑتا دوڑتا آیا، سیدہ زینب کی آواز میں لبیک کہا اور آگے ان یزیدیوں کے سامنے، ان بدبختوں کے سامنے بکھر گیا اور اپنے کنجے دکھانے لگا اور ان یزیدیوں کو بھگایا۔ اور اس شیر کی پتہ شان کیا ہے؟ اس شیر کی شان پتہ کیا ہے؟ اس کا لقب ہے ابو الحارث۔ امام حسین نے بچپن میں اس کو پالا تھا اور پھر یہ جوان ہوا، ساری زندگی امام حسین اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے پلاتے رہے۔ تو اس کو آزاد کر دیا گیا صحابہ کی ریکویسٹ پر، مختصر میں بیان کرنے کا۔ بھارت یہ جنگلوں میں چلا گیا، ایک جنگ میں سے کسی غزوے میں سے نبی کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سیدہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کہیں سے جا رہے تھے تو قافلے میں سے بچھڑ گئے۔ اس وقت یہ بورڈ نہیں تھے جو میل لکھا ہوتا ہے اتنے میل اتنے کلومیٹر، گوگل بھی نہیں تھا، میپ بھی نہیں تھا، ڈیجیٹل زمانہ نہیں تھا، تو لوگوں سے پوچھ کے راستے بتائے جاتے تھے اور لوگ اپنی منزلیں طے کرتے تھے۔ حضرت سیدہ سفینہ صحابی رسول نبی کا غلام اپنے قافلے سے پچھڑا، راستہ بھول گئے۔ جیسے راستہ بھولے تو جنگل میں سے گزر رہے تھے، وہی شیر جس کو امام حسین نے پالا تھا ابو الحارث آیا کہ حملہ کروں، چھپوں، شکار کروں، اس بندے کو کھا جاؤں۔ جیسے ہی قریب آئے تو حضرت سیدنا سفینہ صحابی رسول نبی کے گھر کے نوکر نبی کے غلام نے آواز لگائی، یا ابو الحارث اسبر یا ابو الحارث انا سفینہ تو مولا رسول اللہ، اے ابو الحارث شیر صبر کر، رک جا، ٹھہر جا، مجھ پر حملہ نہ کر، میں کوئی عام نہیں ہوں، انا سفینہ تو میرا نام سفینہ ہے، مولا رسول اللہ ہے، میں رسول اللہ کے در کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کے در کا، بولیے رسول اللہ کے در کا غلام ہوں۔ اب شیر کس لیے آ رہا تھا؟ حملہ کرنے کے لیے، جھپٹنے کے لیے، کھانے کے لیے۔ حضرت سفینہ صحابی رسول نے اپنا تعارف کروایا، خود کو انٹروڈیوس کروایا اور بتایا، شیر صبر کر، مجھے تکلیف نہ دے، میں کوئی عام بندہ نہیں، انا سفینہ تو مولا رسول اللہ، میں سفینہ ہوں، صحابی رسول ہوں، نبی کے گھر کا غلام ہوں۔ جیسے ہی شیر نے سنا، شیر نے آنکھیں جھکائی اور سر کو نیچا کر دیا اور زبان ہاتھ سے کہنے لگا، اے سفینہ اگر تو رسول اللہ کے گھر کا غلام ہے تو ہم تیرے گھر کے غلام بن نکالے، اگر تو رسول اللہ کے در کا نوکر ہے تو ہم تیرے نوکر ہیں، ہم تیرے غلام ہیں۔ تب ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی یہی تو لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تو قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تو قلم تیرے ہیں۔ اے بندہ مومن تو مصطفیٰ کے در کی غلامی تو کر، مصطفیٰ کے در پہ آ کے جھک تو صحیح، مصطفیٰ کے در کی نوکری تو کر، اللہ دنیا کو تیرا نوکر بنا کے تیرے قدموں میں ڈال دے۔ اب شیر کو کس نے بتایا کہ عربی کیسے بولتے ہیں، عربک لینگویج کو کیسے سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، نبی کے در کا جو غلام ہو اپنا تعارف کروا دے، اپنا انٹروڈکشن پیش کر دے، اللہ دنیا کے جنگل کے بادشاہوں کو، جنگل کے شیروں کو بھی اتنا شعور، اتنا عقل، اتنی سینس دے دیتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، اس پر حملہ نہیں کرنا، اس کو نہیں کھانا، یہ رسول اللہ کے در کا غلام ہو کر آ رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے آواز لگائی، وہ شیر پہنچا اور اس شیر نے یزیدیوں کو بھگایا۔ جیسے ہی شیر آیا کربلا کے میدان میں، آج بھی وہ مقام زینب موجود ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اس جگہ پر جہاں زینب نے کھڑے ہو کے شیر کو آواز لگائی تھی، اس شیر نے پھر آپ کی لاش مبارک کا جو ہے وہ حفاظت کی اور حفاظت فرمائی۔ میرے نبی کے غلاموں، سیدہ زینب نے جب دیکھا کہ میرے ویر شہزادے کو، میرے بھائی حسین کو قتل کر دیا گیا، تو دکھ بھرے انداز میں، غم بھرے انداز میں
لاش کو دیکھا اور لاش کی غربت کو پامال ہوتے ہوئے صبر جان کر تھوڑا سا ظاہر ہے 72 لاشیں سامنے ہوں، 72 لاشیں سامنے پڑی ہوں اور خون جسموں سے بہ رہا ہو اور نواسہ مصطفیٰ شہید ہوئے پڑے ہوں، تو سیدہ زینب نے آواز لگائی یا محمد آہو یا محمد آہو، ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء، ھذا حسین، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ فرمایا زینب نے یا محمد آہو یا محمد آہو، ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء، اے پیارے جد محترم، اے نانا محترم، اے مدینے کے والد، اے پیارے محمد مصطفیٰ کریم، ذرا توجہ کیجئے، یہ دیکھیں آپ کے حسین کٹا پڑا ہے، آپ کے حسین کے اوپر خون کی چادریں اڑا دی گئی ہیں، مزمل بالدماء، مزمل کہتے ہیں چادر اوڑھنے والا، مزمل بالدماء، خون کی چادریں اڑا دی گئی ہیں، خون اوپر لپیٹ دیا گیا، یعنی حسین کے سر مبارک کو شہید کر دیا گیا، بنا کر سبایا، اے رسول محترم دیکھیے ذرا آپ مدینے میں تشریف فرما ہیں، دیکھیے ذرا آپ کی شہزادیوں کو جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا، قیدی بنا دیا گیا، بیڑیاں پکا دی گئیں اور امام زین العابدین کے پیروں میں زنجیریں باندھ دی گئیں۔ اے پیارے محترم، اے نانا جان، اے محمد مصطفیٰ، ہماری مدد کیجیے، ہمارے حال کو دیکھیے۔ میرے نبی کے غلاموں، سیدہ زینب نے آوازیں لگائی، میرے نبی پاک نے سہارا دیا اور کہا زینب تم کربلا کے میدان میں اکیلی نہیں ہو، تم جدھر بھی جاؤ گی محمد مصطفیٰ کا سہارا بھی ساتھ ہوگا، علی المرتضیٰ کا سہارا بھی ساتھ ہوگا، محمد مصطفیٰ کا سہارا بھی بولیے ساتھ ہوگا اور علی المرتضیٰ کا سہارا بھی ساتھ ہوگا۔ سیدہ زینب نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد یہ قافلہ کربلا سے روانہ کیا گیا، دربار یزید کی طرف دمشق کی جانب آنے لگا۔ راستے میں بڑے لوگوں نے پوچھا، عیسائیوں نے پوچھا، یہودیوں نے پوچھا، مسلمانوں نے پوچھا، تو ان کو جھوٹی بات بتائی گئی، نعوذ باللہ یہ باغی تھے، یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے تھے، انہوں نے حکومت کے خلاف جو ہے وہ سازش کی ہے اور ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ایک جگہ پہ پہنچے تو ایک یہودی سامنے آیا، اس نے قافلے کو دیکھا اور قافلے کو دیکھ کر کہنے لگا ارے قافلے والوں بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے، یہ سر کیسے ہے، یہ لاشیں کیسی ہے، یہ بیٹیوں کو کیوں باندھا گیا اور یہ خون کیسا بہ رہا ہے؟ تو بتایا یزیدیوں نے کہ یہ باغی تھے، بغاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ تو بتایا گیا حسین بن علی، ان کا نام حسین بن علی ہے۔ یہودی کہنے لگا ارے وہ حسین جو سیدہ زہرا کا نور نظر ہے، وہ حسین جس کے رگوں کے اندر سیدنا محمد مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، جس کے خون کے اندر، جس کی رگوں کے اندر، جس کے جسم پاک کے اندر سیدہ زہرا کے دودھ کا اثر باقی ہو جاری ہے، یہ وہ حسین ابن علی ہے۔ کہا ہاں یہ وہی حسین ابن علی ہے، اسی کا سر جا رہا ہے۔ کہا کتنے دن ہو گئے؟ کہا 4 دن ہو گئے، قافلہ رواں دواں ہے۔ کہا ذرا سر کو دکھاؤ، ذرا سر کی زیارت کو کرواؤ۔ جب سر کو دیکھا تو سر میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو خون تازہ تھا، چہرہ تر و تازہ تھا، باوجود ہے کہ 4 دن اور 4 راتیں گزر گئیں۔ جب یہ دیکھا تو کہا اے بدبختو، ہمارے پاس حضرت سیدنا عزیر کی کتاب کے چند ورقے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی کتاب کے، ان کے نازل شدہ صحیفے کے چند پیجز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم مہینوں کا سفر طے کر کے، کئی گھنٹوں کا، کئی ہزار میلوں کا، سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے اس کتاب کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ ارے تم نے یہ کیسا سلوک کیا؟ تمہارے پاس تو محمد مصطفیٰ کی نشانی موجود تھی، تم نے اس کو کیسے شہید کر دیا گیا، کیسے شہید کیا؟ جب یہ بات کہی تو کہا مجھے ذرا اس کے سربراہ کا بتاؤ۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بتایا گیا۔ حضرت زین العابدین سے ملاقات فرمائی، جیسے ملاقات فرمائی تو نورانی چہرہ دیکھا تو اس یہودی کی زبان سے بے فاصلہ بغیر اختیار کے نکل پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو ہے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور زین العابدین کو دیکھا تو اس یہودی نے کہا ارے جس نواسہ مصطفیٰ حسین کا 4 دن راتیں گزرنے کے بعد اتنا تر و تازہ اور نورانی چہرہ اور سر میں سے خون آ رہا ہے، تازہ خون جو ہے وہ بہ رہا ہے، اس حسین کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس یہودی نے وہیں پہ کلمہ پڑھا۔ جیسے کلمہ پڑھا تو یزیدیوں کو پتہ چلا کہ اس نے حسین کا کلمہ پڑھ لیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ انہوں نے یزیدیوں نے اس
کو جس کا نام یحییٰ تھا اس کو بھی وہاں شہید کر دیا گیا۔ آج بھی آپ جائیں عراق کے میدان میں اس یہودی حضرت یحییٰ کا جو پہلے یہودی تھا اور بعد میں اس قافلے کی کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہوا، کلمہ پڑھ لیا، آج بھی وہاں ان کا مزار موجود ہے اور دنیا والے جا کر کے اس مزار پہ اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ جنہوں نے مصطفیٰ کے در کی غلامی کی ہے نا، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں ان کی قبروں کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ ان کے نام دیکھیں اب ممبر رسول پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ صرف میں نہیں کر رہا، دنیا میں پوری دنیا میں ان کا ذکر ہے۔ خیر یہ ان کے در کے غلام کی جو ہے وہ شان ہے کہ جنہوں نے دیکھا نہیں، ملاقات نہیں کی، صرف سر کو دیکھا اور وہاں پہ کلمہ پڑھا، تو یحییٰ شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار آج بھی عراق کے اس میدان میں موجود ہے، اور دنیا کے لوگ وہاں جا کر اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، حضرت امام حسین نے اپنا تن من اپنا سب کچھ قربان کیا، اور قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہا کہ مالک میں نے ساری قربانی تیرے لیے پیش کی ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، بتا تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ راضی نہیں ہے۔ یہ بات کہی اور قرآن کی آیت اس پر گواہی دیتی ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، قل ان صلاتی ونسکی، اے پیارے اللہ میری نمازیں جو میں نے نمازیں ادا کی ہیں، ونسکی میری قربانیاں ساری کی ساری، ومماتی اور میرا مر جانا، میرا دنیا سے پردہ فرما جانا، وحیاتی میرا زندہ رہنا، سارا کچھ فرمایا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، میرا مرنا میرا جینا، میری نمازیں میری تلاوتیں میرا ساری باتیں میرے رب کائنات کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یزیدیوں نے بڑے بڑے ظلم ستم کیے، لاشوں کو پامال کیا۔ جب یہ قافلہ دمشق سے دربار یزید میں آیا، وہاں پہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے خطبہ ارشاد فرمایا، یزیدی لشکریوں کے سامنے اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا، اہل بیت کے فضائل اور ان کی شان کو بیان فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسی لیے آج ہم ان کا ذکر مناتے ہیں، ان کی پاک محفل کو سجاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے اجازت چاہی کہ اے یزید میں تیری بارگاہ میں تیرے دربار میں تب آؤں گا، میری تین شرطیں ہیں کہ لاشیں ہمارے حوالے کر دی جائیں، خیریت سے ہمیں مدینے پہنچا دیا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے خطبہ دینے کی اجازت دی جائے۔ جمعے کا دن تھا، کوفہ کی جامع مسجد تھی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ آ کے خطبہ دیا۔ یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، یزید اپنی سلطنت کو پراجمان کیے ہوئے ہے۔ سیدنا امام زین العابدین نے اہل بیت کی شان، نبی کے گھر والوں کی شان، نبی کے گھر والوں کی شان کو بیان فرمانا چاہا، بیان فرماتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں کے اندر ایک نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، لوگوں کے اندر ایک بڑا محبت بھرا انداز ہوا، لوگ اپنے آنسو بہانے لگے، دل کے اندر غم پریشان ہونے لگے۔ وہ یزیدی لائن، وہ یزیدی کتے، وہ یزیدی لشکر کے بدبخت انسان جنہوں نے حسین کو قتل کیا، وہ بھی دل کے اندر افسوس کرنے لگے، آنسو بہانے لگے۔ حتیٰ کہ جب یزید نے دیکھا کہ اب کام خراب ہو رہا ہے، حضرت زین العابدین نے اہل بیت کی فضائل، ان کی شان کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ یزید نے اشارہ کیا مؤذن کو کہ اذان دیتے جاؤ، اذان دو جمعے کی۔ جب جمعے کی اذان دینے لگے، اللہ اکبر، مؤذن نے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت زین العابدین نے کھڑے ہو کے کہا، ہاں یزید تو چھوٹا ہے، میرا خدا بڑا ہے۔ اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت زین العابدین نے جب اذان سنی، یزید کے سامنے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زین العابدین کہنے لگے، اے مؤذن تو اذان دے رہا ہے؟ ہاں ہاں واقعی
اللہ سب سے بڑا ہے، اس یزید پر ادھر ختم ہو جانا ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہنے لگے اے مؤذن تو زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم نے یہ گواہی اپنے خون کے ساتھ دی ہے، ہم نے یہ گواہی اپنے خون کے ساتھ دی ہے۔ پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن نے یہ الفاظ کہے حضرت زین العابدین نے کہا اے بدبخت یزید، تختی پر انگلی اٹھا کے کہا اے لعین بدبخت کتے یزید، اب دیکھ اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے محمد مصطفیٰ کا نام ہے؟ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اے یزید، حضرت زین العابدین فرمانے لگے اے یزید اب دیکھ اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ بس یہ بات کہنی تھی۔ حضرت زین العابدین نے کہا اے یزید بدبخت سن لے، میرا پاک بابا، میرا پاک حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، میرے حسین کا نام بھی زندہ، میرے حسین کا کام بھی زندہ، میرے حسین کا نشان بھی زندہ، میرے حسین کا قرآن بھی زندہ، میرے حسین کا قرآن بھی زندہ، میرے حسین کا نانا بھی زندہ، میرا حسین بھی زندہ، ممبر بھی زندہ، اذان بھی زندہ۔ میرے نبی کے غلاموں، اس کے بعد یہ مدینہ کے اندر قافلہ پہنچایا گیا۔ جب مدینے پہنچ گئے یزیدی بدبختوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف جلایا، خانہ کعبہ کے اندر پتھراؤ کیا، خانہ کعبہ کی دیوار کو زخمی کیا، دیوار کے اوپر پتھر مارے گئے، خانہ کعبہ کو غلاف کو جلا دیا گیا، وہ جو مبارک غلاف ہے اس کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، مدینے میں بھی بڑے ظلم کیے۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے آپ بیماری کی حالت میں موجود ہیں، اتنا ظلم کیا گیا، مدینے کے اندر 10,000 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ کتنے؟ یہ ظلم صرف کربلا میں نہیں ہوا، کربلا کے بعد دوسری کربلا مدینے میں برپا کی گئی، 10,000 صحابہ کو شہید کیا گیا، 1,000 دوشیزائیں، 1,000 نوجوان کنواری عورتیں، 1,000 پاک بیویوں کو ان بدکاروں نے اپنی بدکاری کی وجہ سے پریگننٹ کیا، غلط کام کیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کے اندر انہوں نے خنجر باندھے، گھوڑے باندھے، ممبر رسول کے ساتھ انہوں نے گھوڑوں کو باندھا، وہاں خنجر لیڈ کرتے رہے، جنگلی کرتے رہے، 3 دن تک مسلسل مدینہ پاک میں گھوڑے باندھے گئے، 3 دن مسلسل اذان نہیں دی، مسجد نبوی کے اندر اذان روکوائی گئی، نماز نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی، اقامت نہیں ہوئی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، گھوڑے لیڈ کرتے رہے، مسجد کے تقدس کو پامال کرتے رہے۔ نبی کے غلام نے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ ہو گئے، بڑی عمر کے ہو گئے، آنکھوں سے نور ختم ہے، بینائی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے، نظر کچھ نہیں آتا، یزیدی آتے ہیں، لشکر والے فوجی کمینے آتے ہیں، آپ کو سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن دیکھا کہ آپ کو نظر کچھ نہیں آتا، آپ کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا حضرت سعید بن مسیب آئے، ممبر رسول کے پیچھے چھپ گئے، ممبر رسول کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ دے، مجھے کوئی پریشان نہ کرے، ممبر رسول کے پیچھے چھپے رہے، ممبر رسول کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ جب چھپا لیا تو دل میں خیال آیا اے سعید بن مسیب، اے صحابی رسول، تو ہے بینا، پہلے تو اذان ہوتی تھی، تو وضو کر لیتا تھا، اقامت ہوتی تھی، مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا تھا، اب تو ممبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اب اذان بھی بند ہے، 3 دن ہو گئے، نماز بھی نہیں ہو رہی، اقامت بھی نہیں ہو رہی، اب کیسے پتہ چلے گا کہ اذان کا وقت ہو گیا؟ مطلب نبی نہ ہو تو پتہ چلتا، اور اگر نبی نہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اب زور ہو گئی، نصر ہو گئی، مغرب ہو گئی۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی رسول ممبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، 3 دن سے مسلسل نہ اذان ہوئی، مسجد نبوی کے اندر نہ اقامت ہوئی، نہ جماعت ہوئی۔ فرماتے ہیں لوگوں خدا کی عزت کی قسم، دیکھو بخاری شریف کتاب لاؤ میں دکھاؤں گا، مسلم کتاب لاؤ میں دکھاؤں گا، موجب طبرانی کتاب لاؤ میں دکھاؤں گا، امام بہقی کی، امام سیوطی کی، ساری سیر صحابہ کے اندر لکھی گئی کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں لوگوں خدا کی عزت کی قسم، 3 دن مسجد نبوی میں کسی نے اذان نہیں دی، کسی نے اقامت نہیں کی، کسی نے جماعت نہیں کروائی، ہر روز جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا رسول اللہ کے مزار سے اذان کی آواز بھی آتی، اقامت کی آواز بھی آتی، جماعت کی آواز بھی آتی۔ سمجھ نہیں اس کے اندر
نبی مر گیا ہے نا، نعوذ باللہ، لکھنے والے گستاخ لکھ گئے، مر کے منڈی ہو گیا، کیوں درود پڑھتے ہو، فوت ہو گئے، ختم ہو گئے۔ میں نے کہا تو نے پتہ نہیں کہاں سے اپنا عقیدہ پھیل لیا ہے، تو نے پڑھا ہی نہیں ہے سعید ابن مسیب جیسے صحابی رسول کو، پڑھ تو صحیح۔ کہتے ہیں لوگوں خدا کی عزت کی قسم 3 دن ویسے تو اذان نہیں ہوئی، لیکن 3 دن مسلسل 5 وقت اذان بھی ممبر قبر رسول سے، روضہ رسول سے اذان کی آواز بھی آتی رہی، اقامت بھی پڑھتے رہے، جماعت بھی ہوتی۔ اور میں وہی اذان سن کے فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا رہا۔ میرے نبی کے غلاموں، امام حسن حسین کی شان میں آخری روایت، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا۔ نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان، یہ حضور کے رازدان ہیں، سیکرٹری ہیں حضور کے، خفیہ باتیں سرکار ان سے شیئر کرتے تھے، جو بھی راز کی بات ہوتی حضور ان کو بتاتے تھے۔ کون؟ حضرت حذیفہ بن یمان، صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنی امی کے پاس حاضر ہوا اور جا کے عرض کرنے لگا، امی جان آج میرا بڑا دل کرتا ہے مغرب کی نماز میں مصطفیٰ کے پیچھے ادا کروں۔ بولیے، مغرب کے پیچھے مغرب کی نماز میں آج مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے نماز پڑھوں۔ امی جان نے اجازت دی، مگر کہا اے میرے بیٹے حذیفہ نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہوں، ہر مسجد نبوی سے کافی دور تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں امی نے مجھے کہا اے بیٹے چلا جا، اجازت اس شرط پہ ہے کہ جاؤ گے اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤ گے، میرے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کرواؤ گے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں آیا، مغرب کی اذان ہوئی، اقامت ہوئی، مصطفیٰ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے پڑھانے کے بعد میرے نبی پاک ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے، تسبیح پڑھنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، نفل کے اندر مشغول ہو گئے، اتنی عبادت کرتے رہے حتیٰ کہ عشاء کی اذان، مؤذن نے عشاء کی اذان کہی، عشاء کی اقامت کری گئی، جماعت پڑھائی نبی پاک نے، عشاء کی نماز پڑھی جانے لگی۔ جب نماز ختم ہوئی میرے نبی پاک مصلی سے اتر کر چھپ کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت حذیفہ دل میں پریشان کہ امی سے ایک کتنی اجازت نہیں تھی، بولیے ایک نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اور اجازت بھی اس شرط پہ کہ جا کے مصطفیٰ سے دعا کرواؤں گا کہ اللہ سے بخشش کی دعا کروائیں۔ اب 2 نمازیں گزر گئیں، مصطفیٰ عشاء کی نماز بھی پڑھ کے چلے گئے، اب میں بات نہیں کہہ سکا۔ میرے نبی اپنے حجرے میں جانے لگے، ابو حذیفہ بن یمان بھی پیچھے چلنے لگے۔ جب پیچھے چلنے لگے مسجد نبوی سے باہر نکلے، مدینہ کی تاریخ گلی ہے، اندھیرا ہے، لائٹ کوئی نہیں ہے، اندھیرا ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیز قدم اٹھائے، حذیفہ بھی تیز قدم اٹھانے لگا۔ جب تیز قدم اٹھاؤ تو آواز پیدا ہوتی ہے، بندہ تیز کرے تو قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پیچھے اپنی گردن کو گھمایا نہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بغیر مڑے، بغیر دیکھے، بغیر روشنی کے اندھیرے میں ہی کہا پیچھے کون ہے؟ من ھذا؟ اب حذیفہ تو پیچھے کون ہے میرے؟ کیا حذیفہ تو نہیں ہے؟ نبی کو علم غیب نہیں ہے نا، کسی نے تو پیچھے دیکھا نہیں اور ویسے پتہ چل گیا تو حذیفہ تو ہے۔ حضرت حذیفہ سے کہا من ھذا؟ پیچھے میرے کون ہے؟ پیچھے میرے نبی نے دیکھا نہیں، صحابی پیچھے اندھیرے میں آ رہا ہے، کہا من ھذا؟ کون ہے میرے پیچھے؟ اب حذیفہ تو کیا حذیفہ تو نہیں ہے؟ کہا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ، میں بڑے دادا نوکر، بڑے دادا غلام میں ہوں، میں حذیفہ ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حاجت ہوگا، تیرا کام کیا ہے، کس غرض سے آیا ہے، میرے پیچھے کیوں چلا آ رہا ہے؟ آپ کو جو میری طرف کریں، میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہ کے اپنی اسی بات پہ کلوز کروں گا۔ حضرت حذیفہ سے کہا حاجت ہوگا۔ ابھی حذیفہ نے اپنا تعارف کروایا، اپنا سوال نہیں بتایا، ابھی دعا دل میں ہے، ابھی دعا دل میں ہے، ابھی وہ دعا نبی پاک کے سامنے لائی نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا حاجت ہوگا غفر اللہ لک، انہوں نے کہا اے حذیفہ بتا تیرا کیا کام ہے، اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی روح آخر رہی تھی اور کہا دروغت فارسی کے اندر دروغت بیا سارے شمفا جشن خوبی معافی صدور۔ اے پیارے رسول کریم، اللہ رب العزت صبح شام آپ کے اوپر غیب کے علم نازل کرتا ہے، اللہ آپ کے اوپر صبح شام اسرار و رموز آپ کے اوپر اڑیلتا ہے، ڈالتا ہے۔ جشن خوبی معافی صدور، اے نبی اللہ نے آپ کو یہ شان دی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے آپ اس بات تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا حاجتوں کا غفر اللہ
اللہ لک انہوں نے کہا اے حذیفہ کیا کام ہے بتاؤ نا، جس کام کے لیے آئے ہو اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بخشش مغفرت فرمائے۔ رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ جو کام تھا وہ بولنے سے پہلے ہی آپ نے ہاتھ رکھا۔ حضور نے فرمایا اے حذیفہ تو میرا رازدان ہے، تو میرا سیکرٹری ہے، تو میرا خفیہ بندہ ہے، میں آپ کو اپنے سیکرٹ بتاتا ہوں۔ ان اللہ تعالی یبشرنی قد بعثنی ملکا مکرما محترما یسلم علی وأن يبشرني سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيدة فاطمة الزہرا سیدہ نساء العالمین۔ اے حذیفہ ابھی ابھی میرے پاس اللہ کا ایک نوری فرشتہ آیا جو آج سے پہلے روئے زمین پر کبھی نہیں آیا، نہ اس نے اجازت مانگی نہ اس کو اجازت ملی، آج سے پہلے کبھی اس فرشتے کو اللہ نے آسمانوں سے اترنے کی اجازت نہیں دی، آج اس فرشتے نے تڑپ کر اجازت مانگی، مالک اللہ مجھے اجازت دے میں جا کر تیرے نبی کی بارگاہ میں ذرا درود و سلام سامنے پیش کر رہا ہوں۔ درود و سلام پیش نہیں کرنا کیونکہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں۔ ارے کیسے نہیں سنتے، وہ کیسے نہیں جانتے پہچانتے وہ نبی کی بارگاہ جس بارگاہ میں فرشتے بھی آ کر اپنی سلامیوں کے نظر پیش کرتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ بارہ مختصر یہ حضرت رسول کریم نے حذیفہ سے فرمایا حذیفہ ابھی ابھی فرشتہ آیا، آج سے پہلے روئے زمین پہ پہلے کبھی نہیں آیا، دھرتی پہ اس کو اجازت ہی نہیں دی آنے کی، آج اس کو اجازت اس شرط پہ ملی ہے کہ جائے گا مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرے گا، میرا پیغام بھی دے گا۔ پیغام کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے نبی کی بارگاہ میں سلام بھی دینا، پیغام بھی دینا کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بنا دیے گئے۔ اور فرمایا ان اللہ کا یبشرنی بان سیدہ فاطمہ بنت محمد سیدہ نساء العالمین، اور آپ کی بیٹی آپ کی شہزادی سیدہ زہرا پوری کائنات کی عورتوں کی سردار بنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم لوگوں کو محبت نصیب فرمائے اور ان کے